चिड़िया का शिकार किया। अब इतनी सी नन्ही मुन्नी सी चिड़िया थी, तो चिड़िया ने उसको कहा कि तू मुझे शिकार करके करेगा क्या? तो तेरा गोश्त भून के खाऊंगा मैं। तो मुझसे तेरी मुट्ठी भरती नहीं है, तेरा मेरे गोश्त से तेरा पेट क्या भरेगा? इतनी सी तो हूं मैं। देख तू मुझे छोड़ दे, मैं तुझे 3 ऐसी बातें बताऊंगी जो तुझे फायदा देगी। मुझसे तुझे गोश्त मिलना कैसा है ही नहीं, फायदे की बातें ले ले। एक बात तो मैं तुझे अभी बता दूंगी, अगर तूने मुझे छोड़ दिया तो, और मैं छोड़ने की बात कही तो, और एक बात मैं तुझे बताऊंगी उस दरख्त पर बैठकर, और तीसरी बात बताऊंगी मैं उस टीले पर बैठकर, जो छोटी सी पहाड़ी थी। तो शिकारी सोच रहा था क्या, चल मैं तुझे छोड़ देता हूं, पहली बात बता। तो उसने पहली बात बताई कि जो चीज तेरे हाथ से चली जाए ना, उस पर अफसोस नहीं किया कर। जो गुजर गया है उसे गुजर गया, अब उस पर अफसोस नहीं करना चाहिए। तो सब इसको छोड़ दिया कि ठीक है, अफसोस नहीं करना चाहिए। अब वो उड़कर टीले पर चली गई, दरख्त पर चली गई, सॉरी। तो उसने कहा कि दूसरी बात बता। तो दूसरी बात यह है कि नामुमकिन जो बात हो उस पर कभी यकीन नहीं करना। 2 बातें हो गई। तो ठीक है भैया, एक तो अफसोस नहीं करना और दूसरा नामुमकिन बात पर यकीन नहीं करना। अब ये उड़कर तीसरे टीले पर जाने लग गई। तो कहा चल अब तीसरी बात बता। तो कहा तीसरी बात कि तीसरी बात से पहले ये बात है कि तू बड़ा बदनसीब आदमी है। मेरे अंदर 1.5 छटांग के 2 मोती थे, अगर तू मुझे काट देता तो तुझे वो 2 मोती मिल जाते। अब वो सर पर हाथ रखकर अफसोस करने लगा, ओ ये मैंने क्या कर दिया, इसकी बातों में आ गया। अब वो अफसोस करते करते बोला चल अब तीसरी बात तो बता। बोला जब 2 बातों पर तुझे अमल नसीब नहीं हो तो मैं तीसरी बात क्या बताऊं? कि एक तो ये कि तूने मेरे उड़ने पर अफसोस किया कि तूने मुझे छोड़ा क्यों। दूसरा ये कि मेरा अपना वजन छटांग भर नहीं, मेरे अंदर 2 1.5 छटांगे मोती किधर से आएंगे? हाँ, बोले जब यही है। अब अफसोस ही करता रहा कि अब तुझे तीसरी बात बताकर क्या करूंगी मैं। ये इह्याउल उलूम में इस तरह का एक समझाने के लिए नकल किया जाता है। तो अब इसमें हमें जो समझना, एक तो है कि लालच, उस बंदे को लालच ऐसी हुई कि वो जो हाथ में था वो भी चला गया। वैसे बंदा जब लालच में आता है तो जो हाथ में होता है ना वो भी चला जाता है। एक कुत्ते को हड्डी मिल गई, अब कुत्ते को हड्डी मिली, अब वो हड्डी लेकर दौड़ने लगा तो इसकी नज़र जो थी ना नहर पर पड़ी, पानी बह रहा था। तो उसने नहर को देखा तो नहर में उसको अपना ही अक्स नजर आया। अब जब उसने अपना अक्स देखा तो उसको कुत्ता ही नजर आया, उसके मुंह में भी हड्डी। अब वो बोले कि मैं इससे ये भी हड्डी ले लूं। तो ख्याल आया कि अपने वो एक हड्डी तो है, दूसरी हड्डी लेके क्या करेंगे? फिर वो 2 हड्डियां हो जाएंगी, हरज क्या लेने में, झपटा मारेंगे, उससे हड्डी में छीन लूंगा। तो कुत्ता पानी में देख रहा है, पानी में उसको अपना ही अक्स नजर आ रहा है। उसने जैसे ही उस हड्डी को लेने के लिए मुंह खोला तो जो मुंह की हड्डी थी वो भी गई। तो बाद वक़्त बंदा लालच में जो उसके हाथ में है ना उससे भी हाथ धो बैठता है। तो अल्लाह पाक के दिए पर बंदा सब्र करे, अल्लाह पाक के दिए पर बंदा शुक्र करे। अल्लाह पाक की नेमतों का जिस कदर शुक्र अदा करेगा अल्लाह पाक अपनी नेमतें और बढ़ा देगा। तो अल्लाह पाक हमें लालच वाली जो तबीयत होती है अल्लाह पाक हमें उससे महफूज फरमाए और हमें अल्लाह पाक समझ अता फरमाए। जब भी कोई बात सुने सोच समझ कर सुने, तवज्जो के साथ सुने, ताकि हम उससे फ़ायदा हासिल कर सकें।
بعض اوقات بیان وغیرہ میں عموماً اسلام میں کہتے ہیں یار کوئی نئی بات سناؤ، تو بھی اس سے کبھی بات کی یا پرانی بات پہ کتنا عمل کیا بھیا یہ بتا دو، یا پرانی باتیں کتنی یاد ہیں یہ بتا دیں. تو پرانی باتیں نہ پتہ ہوتی، نہ پرانی باتیں یاد ہوتی ہیں، نہ پرانی باتوں پر عمل ہوا ہوتا ہے. لیکن نئی بات سننے کا جذبہ شاید ہم میں سے سب کو ہے کہ نہیں، کوئی نئی بات بتاؤ، کوئی نئی بات بتاؤ، کوئی نیا واقعہ سناؤ. اور بس یہ ہم بعضوں کا لذت کے لیے بھی سن اور سمجھ رہے ہوتے ہیں. اصل عمل ہے کہ سنیں اور عمل کریں، سنیں اور عمل کریں، سنیں اور عمل کریں. جب ہمیں یہاں سے کہا جائے کہ یہ عمل کرو نیکی ملتی ہے، تو ہمارا کام اس پر عمل کرنے میں آ جاتا ہے. کہ علم جو ہے نا، علم یہ عمل کو پکارتا ہے، علم عمل کو پکارتا ہے. اگر عمل جواب نہیں دیتا تو علم چلا جاتا ہے. ہمارے پاس علم تو بہت سارا آ جاتا ہے. روزانہ بدری مذاکرے میں بیٹھتے ہیں، روزانہ مبلغین کے بیانات سنتے ہیں، روزانہ حلقوں میں ہماری شرکت ہوتی ہے، روزانہ کئی باتیں ہمیں پتہ چلتی ہیں. لیکن اگر ہم اپنے علم پر غور کریں تو اس کے مطابق جو عمل کرنا ہے نا، اس عمل میں ہم بڑے کمزور واقع ہوتے ہیں. تو اپنے علم پر عمل کرنے کی طرف آنا چاہیے. کہ ہمیں جب پتہ چلا، مسواک کا علم پتہ چلا، بھائی مسواک کرنا سنت ہے، تو پھر مسواک کی طرف آئیں. امامہ شریف پہننا سنت ہے، امامہ شریف کی طرف آئیں. داڑھی رکھنا، ایک مٹھی داڑھی رکھنا واجب ہے، تو داڑھی کی طرف آئیں. نماز کے تعلق سے، طہارت کے تعلق سے، تلاوت کے تعلق سے، دیگر عبادات کے تعلق سے، پھر ان عبادات کو برقرار رکھنے کے تعلق سے بھی ہمیں یہاں سمجھایا جاتا ہے کہ اگر آپ اچھے ماحول میں رہیں گے، ستھرے ماحول میں رہیں گے، باعمل لوگوں کے ماحول میں رہیں گے، تو انشاءاللہ تعالی آپ کو برکتیں ملیں گی اور عمل پر استقامت ملے گی. جی ہاں، عمل پر استقامت کے لیے باعمل صحبت ضروری ہے، یاد کر لیں. ہم جب باعمل اسلامی بھائیوں کی، عاشقان رسول کی صحبت سے نکلتے ہیں نا، ان کی گیدرنگ سے نکلتے ہیں، ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کو چھوڑ دیتے ہیں، تو آہستہ 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 عمل سے بھی بندہ دور ہو جاتا ہے. جیسی دوستی ہوگی، جیسی گیدرنگ ہوگی، جیسے ہمارا مطلب کہ سرکل ہوگا، فرینڈ سرکل، موسٹلی اسی طرح کی ہمارے ساتھ پریکٹس آنا شروع ہو جاتی ہے. کہ نمازیوں کی صحبت ہمیں نمازی بناتی ہے، بے نمازی کی صحبت بے نمازی بناتی ہے. اللہ پاک سے ڈرنے والوں کی صحبت ہمارے دل میں خوف خدا لاتی ہے. اور جو بے باک ہوتے ہیں، گناہوں پر دلیر ہوتے ہیں، اور کوئی ڈر نام کی چیز ان کے وجود میں نظر نہیں آتی، بعض اوقات جب ان کے ساتھ بیٹھتے تو ہمارے اندر بھی خدا نخواستہ اس طرح کی چیزیں آنا شروع ہو جاتی کہ یار کچھ فرق تھوڑی پڑتا ہے، یہ بھی تو کر ہی رہا ہے، یہ بھی تو کر ہی رہا ہے. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل پر جو عاشقان رسول ہیں، گناہ کا راس آنا ہے نا، اللہ کی پناہ. کہ بندہ گناہ کرے اور اس کو کوئی ایسا احساس یا اس کو ایسی چوٹ یا اس کو ایسی کوئی کالنگ نہ آئے کہ وہ فوراً توبہ کر لے، یہ بہت خطرناک بات ہے. ورنہ بندہ گناہوں میں ڈوبتا چلا جاتا ہے، گناہوں میں غرق ہو جاتا ہے، اور اسے احساس بھی نہیں ہو رہا ہوتا، اور وہ سمجھتا ہے کہ میرے ساتھ کچھ ہو ہی نہیں رہے، نہ تکلیف ہے، نہ پریشانی ہے، کچھ دکھ نہ درد، نہ دل میں گھبراہٹ، نہ سر میں گھبراہٹ، نہ بیماری، نہ پریشانی، نہ بچوں میں پرابلم، نہ کاروبار میں پرابلم، جبکہ وہ کر غلط رہا ہوتا ہے. تو یہ اس کو ڈھیل ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ ڈھیل ہوتی ہے. اور جب رسی کھینچتی ہے نا، اللہ کی پناہ. تو یہ کیونکہ اللہ پاک کی ایک صفت ہے حلیم. ہاں، یعنی اللہ پاک اپنے کرم سے اپنے بندوں کو مہلت دیتا ہے کہ بندہ لوٹ آئے، توبہ کر لے، رجوع کر لے، اللہ پاک کی بندگی کی طرف آ جائے. تو اللہ پاک بندے کو مہلت دیتا ہے. تو یہ جو ڈھیل ملتی ہے نا، تو ہم کسی کی ڈھیل دے کر خود بے باک ہو جاتے ہیں کہ یار اگر کچھ ہوتا تو اس کو ہو جاتا، میرا دوست یہ کرتا ہے، فلاں تو یوں کرتا ہے، فلاں تو سود کھاتا ہے، فلاں تو رشوتیں لیتا ہے، اس کو تو کچھ نہیں ہوتا. اس کو کیا کچھ ہو رہا ہوگا وہ تو شاید اس کو بھی نہیں پتا ہوگا. جیسے وہ میں نے پہلے شاید آپ کو سنایا تھا، بنی اسرائیل کے ایک شخص نے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کی، یا رب کریم میں تیری اتنی نافرمانی کرتا ہوں تو مجھے سزا نہیں دیتا، یعنی میں تیری اتنی نافرمانی کرتا ہوں تو مجھے سزا نہیں دیتا. اللہ اسے غیب سے آواز آتی ہے کہ ہم نے تجھے سزا دی ہے، تجھے اس کا احساس نہیں ہے. وہ سزا یہ ہے کہ ہم نے تجھ سے اپنی مناجات کی لذت چھین لی ہے. یعنی ہم نے تجھ سے، جو تو ہم سے دعائیں کرتا ہے، جو تو ہمیں پکارتا ہے، رب کو پکارنے میں جو لذت ہوتی ہے
تو ہم نے جو تجھے یہ لذت جو ہوتی ہے وہ لذت ہم نے تم سے چھین لی ہے۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم بھی دیکھیں کہ بعض اوقات لوگ رو رہے ہوتے ہیں، ان کو بڑی دقت ہوتی ہے، بڑا ان کو ذوق آ رہا ہوتا ہے، مگر ہماری اس وقت کیفیت وہ نہیں ہوتی۔ تو یہ بھی ہم اپنے رب سے دعا کریں کہ مولا کریم، یہ اتنے رونے والے تیرے بندے ہیں، تو نے اتنوں کو تیری یاد میں رونے کی توفیق عطا کی ہے، مجھے بھی دے دے، میری بھی خطائیں معاف کر دے، میرے دل کو بھی نور نور کر دے، میرے دل کو بھی نرم کر دے۔ اللہ پاک ہم سب کو نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور عاشقان رسول کی صحبت اختیار کرنا نصیب فرمائے، آمین، بجاہ خاتم نبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔